دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا واحد دنیا دنیا کرتی مر جاتی. دو بھائی آپس میں زمین اور جائیداد کا جھگڑا کر رہے ہیں. لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اور لڑنے والوں ذرا مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میری بھی داستان اور آپ بیتی سنو. اب ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی، کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے. لیکن ان میں کچھ ہمت تھی، انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے. میری بھی تو آپ بیتی سن لو، میری بھی تو داستان سن لو. اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا کون ہو تم؟ دھیان سے سننا، تم ہی ہو نا بھائیو شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا، اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا، ڈی جے پر ناچتے ہو تھرکتے ہو. کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رعب جما رکھا ہے، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے، ہمیں کیا روکیں گے. لیکن یاد رکھنا، مولوی کو دبانے والوں، مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے، نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں. آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا، مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے. دولت کے بل بوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لے. تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اللہ تم سے چھین لے گا. کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، طارق بن زیاد کی قوم، بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر، اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی. حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو. جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو. وہ بہت غجور ہے، وہ بہت غیرت والا ہے. اللہ اللہ تو کٹورے سے، ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے. میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ بیتی سنو. دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے. ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں. جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں. کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دھیان سے سنو. ایک بادشاہ کی آپ بیتی، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی. پوری زندگی ہار، زیورات، اچھے کپڑے، بیوٹی پارلر، اسی کی نظر ہو رہی ہے. بہنوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے، خدا کی ذات باقی رہے گی. خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں، بیوٹی پارلر میں جا کر کے
अपने आप को मस्नूई खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहनों, ये नर्म और नाजुक चेहरों को कब्र की मिट्टी खाएगी, कब्र के कीड़े खाएंगे, ये बदबू में तब्दील हो जाएंगे, ये नजासत में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह को याद कर लो, खुदा को मना लो। अरे जो खुदा को राजी कर ले वो फरिश्तों से बेहतर है, जो खुदा को राजी न कर सका फिर कुत्ता उससे बेहतर है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ता तो अपने मालिक से वफादारी करता है, आधी रोटी खाकर तुम हिलाता है, वफा का इजहार करता है। जिस खुदा ने तुम्हें हर नेमत दी उस खुदा के साथ बगावत करते हो। ये मेरी माँ और बहने, बच्चा अगर सुबह 6 बजे स्कूल जा रहा है तो 5 बजे उसका टिफिन बनाने के लिए तो उठ सकती है, लेकिन नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज फज्र के लिए नहीं उठ सकती। ये मौलाना मेरी तो कमर में तकलीफ है, मैं तो बीमार रहती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं परेशान रहती हूँ। अल्लाह अकबर, आप बेटे के टिफिन के लिए उठ सकी, नबी की आंखों की ठंडक के लिए न उठेगी? वो बेटा बड़ा होकर पता नहीं वफादारी करेगा कि नहीं, उसके लिए रातों की नींद तुमने कुर्बान की करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन बीवी का मुंह देखकर वो तुम्हारे साथ गद्दारी भी कर सकता है, जवान होकर तुम्हें घर से धक्के देके बाहर भी निकाल सकता है। उसके लिए नींद कुर्बान करने वालों, वो जाने वफा जो तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, उनके लिए तुम नींद कुर्बान नहीं कर सकते? कहां है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। टूटे कटोरे से आवाज, फला बादशाह को जानते हो? हाँ हाँ वो तो बहुत बड़ा बादशाह था। कहा उसकी बिखरी हुई मिट्टी मैं हूं। कहा वो कैसे? कहा जब अल्लाह ने उसको हुकूमत दी, दौलत दी, सल्तनत दी तो वो अल्लाह को भूल गया। वो अल्लाह को भूल गया जैसे तुम अल्लाह को भूल गए थे। जैसे तुम अल्लाह को, उनको कहता है दोनों भाइयों को, जैसे तुम माल दौलत में दुनिया में अल्लाह को भूल गए, वो भी अल्लाह को भूल गया। और जब अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। और जब अल्लाह उससे नाराज हुआ, एक बात ये भी याद रखना, अल्लाह हम में से किसी का मोहताज नहीं कि हम उसकी इबादत करें। माज अल्लाह अगर पूरी कायनात खुदा की इबादत न करें तो उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। पूरी कायनात रात दिन सजदे में चली जाए तो भी उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। वो फर्क से पाक है, वो घटने बढ़ने से पाक है, वो इतना बुलंद है कि अब उसके आगे कोई बुलंदी नहीं हो सकती। वहां आगा पीछा कुछ नहीं है, वहां कोई जवाल नहीं है, वहां कोई उरूज नहीं है। मेरा अल्लाह वो घटने से भी पाक, वो बढ़ने से भी पाक। अपने दाएं बाएं में डूबने डुबाने वालों को देख करके उसको कयास न करना। न वो बयान में आता है, न वो जबान में आता है, न वो तसव्वुर में आता है, न वो तखय्युल में आता है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती उसको देख न सकी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कभी उसको नहीं देखा। देखने वाली तो एक ही आंख थी, जिसको कुदरत ने बनाया था उसी लिए बनाया था, है? लेकिन बहरहाल तो टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है, वही बादशाह तो मैं हूं। तू ये कैसे कटोरा बन गया? तो कहा जब अल्लाह को भूल गया, गाफिल हुआ, गफलत में मर गया। लोग क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। और दिमाग में क्या घूमता है? एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए मेरा, आग लग के नहीं मरना चाहिए मैं। औरतें कहती है अल्लाह बुरी मौत से बचाना, यानी बच्चे की विलादत के वक्त मुझे मौत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुरी मौत इसी को लोग समझते हैं। मेरे भाई ये बुरी मौत नहीं है। अगर माज अल्लाह, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, कोई एक्सीडेंट में मर जाए वो शहीद है। ये बुरी मौत नहीं, वो शहीद है। ये तो तुम्हारा खप्त है, तुमने दूसरों का शुक्र कह रखा है कि जो बुरी मौत से मरता है उसकी रूह भटकती रहती, कोई रूह नहीं भटकती। ये सब नापाक जिन्नात है जो तुम्हें वरगलाते हैं। और ये मुसलमान तो हो गए, लेकिन जिधर से कन्वर्ट होकर के आए उसकी कुछ न कुछ नहुसत अभी भी दिलो दिमाग में खप्त की शक्ल। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं वो बुलंद आवाज से पढ़ लें दुरूद शरीफ।
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے. نہ ایکسیڈنٹ کی بری موت ہے، اللہ سب کو بچائے، لیکن پڑھنے سب لوگ اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا رسول اللہ. جلدی جلدی بی کا خیر الخلق کلہم. اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہو، پانی میں دریا میں تیر رہا ہو اور اسی حالت میں وہ ڈوب کر مرے، خودکشی نہ کی ہو، ڈوب کر مرے، وہ شہادت کی موت ہے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، اس میں کوئی مر گیا، آگ میں جل کر مر گیا، کوئی اس کو بچا نہ سکا، تو وہ شہادت کی موت ہے. تو پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے، بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے. اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا، کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا، دل میں یار کا پیار نہ تھا، بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا، مر گئے، یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی، میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا، کہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں. ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا. سجدے کی معرفت تو حاصل کرو. اگر 1 منٹ سجدہ کروا لے تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں، وہ پوری رات سجدے میں گزارتے تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا. ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یا تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ یہ لمبا سجدہ ہے. سجدہ ہے، سجدہ ہے. بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے. سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے. اور آج ہم سب غافل ہیں. بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر. یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے. ہم تو غافل ہی ہیں نا. غفلت 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 غفلت. تو بہرحال اس نے کہا، اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں، تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی، یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا، تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں. دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی، تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے، مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، تھا تو کبھی بادشاہ، مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں، ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی ہے. مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا چند دن کی ہے.
ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ ارے میرے بھائی تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ، عزت نہ کماؤ، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مال کماؤ، سب کرو، انجوائے کرو، مگر حرام کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو مت بھولو، روزی پاکے رزاق کو مت بھولو، کچھ وقت نماز کے لیے نکالو، کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو، اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ میرے بھائی، ہم نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ یعنی معاذ اللہ، جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی؟ آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر اللہ نے دیکھو، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ توجہ آپ کی، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرے اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے۔